السلام علیکم دوستو، میں ہوں عرفی چشتی اکبری اور ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ سبھی کو خوش آمدید۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک زندگی کے مختصر حالات کے بارے میں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ بہت ہی توجہ کے ساتھ اس ویڈیو کو سنیے اور اپنی معلومات میں اضافہ کیجیے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا اسم مبارک عبد القادر، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو محمد اور القابات محی الدین، محبوب سبحانی، غوث الثقلین، غوث الاعظم وغیرہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ 470 ہجری میں بغداد شریف کے قریب قصبہ جیلان میں پیدا ہوئے اور 561 ہجری میں بغداد شریف ہی میں وصال فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار پر انوار عراق کے مشہور شہر بغداد شریف میں ہے۔ غوث کسے کہتے ہیں؟ غوثیت بزرگی کا ایک خاص درجہ ہے۔ لفظ غوث کے لغوی معنی ہے فریاد رس، یعنی فریاد کو پہنچنے والا۔ چونکہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ غریبوں، بے کسوں اور حاجت مندوں کے مددگار ہیں، اسی لیے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو غوث اعظم کے خطاب سے سرفراز کیا گیا، اور بعض عقیدت مند آپ کو پیران پیر دستگیر کے لقب سے بھی یاد کرتے ہیں۔ آپ کا نسب شریف۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ والد ماجد کی نسبت سے حسنی ہیں۔ سلسلہ نسب یوں ہے: سید محی الدین ابو محمد عبد القادر بن سید ابو صالح جنگی دوست بن سید ابو عبداللہ بن سید یحییٰ بن سید محمد بن سید داود بن سید موسیٰ ثانی بن سید عبداللہ بن سید موسیٰ جون بن سید عبداللہ محض بن سید امام حسن مثنیٰ بن سید امام حسن بن سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ ماجدہ کی نسبت سے حسینی سید ہیں۔ آپ کے آباء و اجداد۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خاندان صالحین کا گھرانہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نانا جان، دادا جان، والد ماجد، والدہ محترمہ، پھوپھی جان، بھائی اور صاحبزادگان سب متقی و پرہیزگار تھے۔ اسی وجہ سے لوگ آپ کے خاندان کو اشراف کا خاندان کہتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم حضرت ابو صالح سیدنا موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے۔ آپ کا اسم گرامی سیدنا موسیٰ، کنیت ابو صالح اور لقب جنگی دوست تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیلان شریف کے اکابر مشائخ کرام رحمہم اللہ میں سے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لقب جنگی دوست اس لیے ہوا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے نفس کشی اور ریاضت شرعی میں یکتائے زمانہ تھے۔ نیکی کے کاموں کا حکم کرنے اور برائی سے روکنے کے لیے مشہور تھے۔ اس معاملے میں اپنی جان تک کی بھی پرواہ نہ کرتے تھے۔ ایک دن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جامع مسجد کو جا رہے تھے کہ خلیفہ وقت کے چند ملازم شراب کے مٹکے نہایت ہی احتیاط سے سروں پر اٹھائے جا رہے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب ان کی طرف دیکھا تو جلال میں آ گئے اور ان مٹکوں کو توڑ دیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے رعب اور بزرگی کے سامنے کسی ملازم کو دم مارنے کی جرت نہ ہوئی۔ انہوں نے خلیفہ وقت کے سامنے واقعے کا اظہار کیا اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلاف خلیفہ کو ابھارا تو خلیفہ نے کہا کہ سید موسیٰ کو فوراً میرے دربار میں پیش کرو۔ چنانچہ حضرت سید موسیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دربار میں تشریف لے آئے۔ خلیفہ اس وقت غیظ و غضب سے کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ خلیفہ نے للکار کر کہا، آپ کون تھے جنہوں نے میرے ملازمین کی محنت کو رائیگاں کر دیا؟ حضرت سید موسیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، میں محتسب ہوں اور میں نے اپنا فرض منصبی ادا کیا ہے۔ خلیفہ نے کہا، آپ کس کے حکم سے محتسب مقرر کیے گئے ہیں؟ حضرت سید موسیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روبردار لہجے میں جواب دیا، جس کے حکم سے تم حکومت کر رہے ہو۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس ارشاد سے خلیفہ پر ایسی رقت طاری ہوئی کہ سر بازانو ہو گیا، یعنی گھٹنوں پر سر رکھ کر بیٹھ گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد سر کو اٹھا کر عرض کیا، حضور والا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے علاوہ مٹکوں کو توڑنے میں کیا حکمت ہے؟
حضرت سید موسیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، تمہارے حال پر شفقت کرتے ہوئے نیز تجھ کو دنیا اور آخرت کی رسوائی اور ذلت سے بچانے کی خاطر خلیفہ پر آپ کی اس حکمت بھری گفتگو کا بہت اثر ہوا اور متاثر ہو کر آپ کی خدمت اقدس میں عرض گزار ہوا، عالی جاہ آپ میری طرف سے بھی محتسب کے عہدے پر مامور ہیں۔ حضرت سید موسیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے متوکلانہ انداز میں فرمایا، جب میں حق تعالی کی طرف سے مامور ہوں تو پھر مجھے خلق کی طرف سے مامور ہونے کی کیا حاجت ہے۔ اسی دن سے آپ جنگی دوست کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نانا جان حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیلان شریف کے مشائخ میں سے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نہایت زاہد اور پرہیزگار ہونے کے علاوہ صاحب فضل و کمال بھی تھے۔ بڑے بڑے مشائخ کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرف ملاقات حاصل کیا۔ شیخ ابو محمد الداربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مستجاب الدعوات تھے، یعنی آپ کی دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ اگر آپ کسی شخص سے ناراض ہوتے تو اللہ عز و جل اس شخص سے بدلہ لیتا، اور جس سے آپ خوش ہوتے تو اللہ اس کو انعام و اکرام سے نوازتا۔ ضعیف الجسم اور نحیف البدن ہونے کے باوجود آپ نوافل کی کثرت کیا کرتے اور ذکر و اذکار میں مصروف رہتے تھے۔ آپ اکثر امور کے واقع ہونے سے پہلے ان کی خبر دے دیا کرتے تھے، اور جس طرح آپ ان کے رونما ہونے کی اطلاع دیتے تھے اسی طرح ہی واقعات روپذیر ہوتے تھے۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی شہرہ آفاق تصنیف عوارف المعارف میں تحریر فرماتے ہیں، ایک شخص نے حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، یا سیدی آپ نے نکاح کیوں کیا؟ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، بے شک میں نکاح کرنا نہیں چاہتا تھا کہ اس سے میرے دوسرے کاموں میں خلل پیدا ہو جائے گا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ عبدالقادر تم نکاح کر لو۔ اللہ عز و جل کے ہاں ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ پھر جب یہ وقت آیا تو اللہ عز و جل نے مجھے 4 بیویاں عطا فرمائیں، جن میں سے ہر ایک مجھ سے کامل محبت رکھتی ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بیویاں بھی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے روحانی کمالات سے فیضیاب تھیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے حضرت شیخ عبدالجبار رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی والدہ ماجدہ کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ جب بھی والدہ محترمہ کسی اندھیرے مکان میں تشریف لے جاتی تھیں تو وہاں چراغ کی طرح روشنی ہو جاتی تھی۔ ایک موقع پر میرے والد محترم غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں تشریف لے آئے۔ جیسے ہی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نظر اس روشنی پر پڑی تو وہ روشنی فوراً غائب ہو گئی، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ شیطان تھا جو تیری خدمت کرتا تھا، اسی لیے میں نے اسے ختم کر دیا، اب میں اس روشنی کو رحمانی نور میں تبدیل کیے دیتا ہوں۔ اس کے بعد والدہ محترمہ جب بھی کسی تاریک مکان میں جاتی تھیں تو وہاں ایسا نور ہوتا جو چاند کی روشنی کی طرح معلوم ہوتا تھا۔ ایک دفعہ جیلان میں قحط سالی ہو گئی، لوگوں نے نماز استسقاء پڑھی لیکن بارش نہ ہوئی، تو لوگ آپ کی پھپھی جان حضرت سیدہ ام عائشہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کے گھر آئے اور آپ سے بارش کے لیے دعا کی درخواست کی، تو وہ اپنے گھر کے صحن کی طرف تشریف لائیں اور زمین پر جھاڑو دے کر دعا مانگی، اے رب العالمین، میں نے تو جھاڑو دے دیا ہے اور اب تو چھڑکاؤ فرما دے۔ کچھ ہی دیر میں آسمان سے اس قدر بارش ہوئی جیسے مشک کا منہ کھول دیا جائے۔ لوگ اپنے گھروں کو ایسے حال میں لوٹے کہ تمام کے تمام پانی سے تر تھے اور جیلان خوشحال ہو گیا۔ امید ہے دوستو اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو کافی معلومات حاصل ہوئی ہوگی۔ انشاءاللہ عز و جل اسی طرح کے اور ویڈیوز بھی آپ کو ملتے رہیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل عرفی چشتی اکبری کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے گھنٹی پر کلک ضرور کریں تاکہ ہمارے ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے، اور ہمیں فیس بک پیج اور انسٹاگرام پر بھی فالو کرنا نہ بھولیں۔ تو دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔